بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی، جب زمین و آسمان تبدیل ہو جائیں گے تو ہم کس جگہ پر موجود ہوں گے؟ حضرت عائشہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہم پل صراط پر موجود ہوں گے۔ اس وقت بس تین جگہ ہوں گی، جنت، جہنم اور پل صراط، جس پر ہم کھڑے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسا پل ہوگا کہ جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اس پل کے نیچے جہنم ہوگی اور اگلی طرف جنت، یعنی جنت کو جانے کا واحد راستہ یہی پل ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 24847 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے ہیں، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے۔ لوگ اس سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح اور بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے، ربی سلم ربی سلم، یعنی اے پروردگار وہ سلامتی سے گزرا، اے پروردگار سلامتی سے گزرا۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندے ہوں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ یاد رہے، پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے وسیع و عریض وادی کی طرح ہوگا، جیسا کہ حضرت سیدنا سعید بن ابو ہلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور بعض کے لیے کشادہ وادی کی طرح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میری امت کے لوگ پل صراط کو پار کریں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ہم سب کا پل صراط سے گزر ہوگا تو وہاں بس دو مقام ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت جاتے ہوئے ہم کو پل صراط سے گزر کر جانا ہوگا، جو کہ جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہوگا۔ جب ہم اس پل کو کراس کر کے جنت میں داخل ہوں گے تو ہم سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں موجود پائیں گے۔ ناظرین گرامی، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت گزریں گے، پھر باقی نبی اور ان کے اہل بیت، ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس پل پر سے گزرے گی، اور پھر باقی تمام امتیں۔ یہ پل صراط سر کے بال اور تلوار کی نوک سے بھی زیادہ باریک ہوگا۔ یہ پل انتہائی اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے جہنم بہت گہری ہوگی اور اندھیرے سے بھی زیادہ گہری ہوگی۔ جہنم میں آگ کے شعلے بہت زیادہ بلند ہوں گے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہر شخص کے گناہ اس کے پیٹ پر لدے ہوئے ہوں گے۔ اگر اس کے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس بندے کی وہاں سے گزرتے ہوئے رفتار بھی کم ہوگی۔ جس شخص کے گناہ کم ہوں گے، نیک عمل زیادہ ہوں گے، وہ بندہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ پل صراط سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تجھے میں نے دیر نہیں کروائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی ہے۔ اللہ کریم اس وقت کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ پل اتنا کانٹے دار ہوگا، وہاں سے گزرتے ہوئے کانٹے پاؤں کو چھلنی چھلنی کر دیں گے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے جن لوگوں کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں گرتے جائیں گے اور ہر طرف چیخو پکار ہوگی۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر جہنم کا پل ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہے۔ جب نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے۔ وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ پل صراط پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ والدین، بہن
مومن بھائی سب اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ بہت سے علماء و مفسرین نے حضرت سیدنا امام مجاہد اور حضرت سیدنا امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ پل صراط کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے کے لیے، 1000 سال نیچے اترنے کے، اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ قیامت کے منظر کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہو گئی کہ تم رو رہی؟ عائشہ نے بتاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی مجھے قیامت یاد آ گئی ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا ہم کو وہاں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی یاد آئے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ ہم وہاں سب کو یاد رکھیں گے، 3 ایسے مواقع آئیں گے جب ہم کو کوئی بھی یاد نہیں رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کون سے 3 موقع ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا جب ہمارے نامہ اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا، ہم کو کوئی یاد نہ رہے گا، ہم کو بس اپنی ہی فکر لاحق ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب ہم پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ہمیں دنیاوی کاموں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی نصیحت کریں، برے کاموں سے بچ کر نیک کاموں میں لگ جائیں اور آخرت میں جنت کا حقدار ٹھہر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجنے، نیک اعمال کرنے اور پل صراط امن و سلامتی سے پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔